بھارت سے پانی کی آمد میں اضافہ، دریائے ستلج میں سیلابی صورتحال، گنڈا سنگھ والا کے مقام پر بہاؤ 1,18,000 کیوسک ریکارڈ، کئی دیہات زیر آب، لوگوں کا انخلا، عارضی بند ٹوٹنے سے ہزاروں ایکڑ زرعی اراضی کو نقصان، پاک بطن اور بورے والا میں بھی تباہی، چشتیاں روڈ پر شگاف، سینکڑوں دیہات کا زمینی رابطہ منقطع، لیا میں 80 کلومیٹر طویل پٹی کٹاؤ کی لپیٹ میں، پسرور میں نالا ڈیک کا پرانا بند ٹوٹ گیا، ہزاروں ایکڑ دھان کی فصل متاثر ہونے کا خدشہ۔ سندھ کے کئی شہروں میں بادلوں کی گھن گرج، لاڑکانہ، نوڈیرو، مہراب پور میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش، شہادات پور، کنڈیارو اور گڑی خیروں میں بھی بادل جم کر برسے، کئی علاقوں میں پانی جمع، بلوچستان کے علاقے استا محمد میں تمام فیڈر سٹرپ کر گئے، بجلی کی فراہمی معطل، محکمہ موسمیات کی جانب سے 27 اگست تک بارشوں کی پیشگوئی۔ سیلاب سے خضر کے گاؤں تالی داس کے 55 گھر صفائے ہستی سے مٹ گئے، 50 جزوی متاثر، جھیل بننے سے بالائی علاقوں کے لیے سڑک بند ہو گئی، دریائی کٹاؤ سے کئی گھروں کو خطرہ، گلیشیئر پھٹنے کی بروقت اطلاع دینے والا دوسرا ہیرو انصار انجم بھی سب سے پہلے سما پر، بتایا خوفناک آواز سن کر ٹیلے کی طرف دوڑ لگائی، اہلیہ اور بیٹی سے پہلے گاؤں بچانے کی فکر تھی، وصیت خان نے بھی دل دہلا دینے والے لمحات شیئر کر دیے، موبائل پر رابطہ معجزہ قرار، وزیر اعظم نے ہیروز کو اسلام آباد بلا لیا، انعامات سے نوازا جائے گا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش ترقی کے سفر پر ہم قدم، نائب وزیر اعظم کا تاریخی دورہ، اسحاق ڈار کی ڈھاکہ میں بنگلہ دیشی چیف ایڈوائزر محمد یونس سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال، پرانے روابط بحال کرنے پر گفتگو، نوجوانوں کے روابط کے فروغ، تجارت اور اقتصادی تعاون بڑھانے پر بھی غور، خطے کی صورتحال اور علاقائی تعاون کے امکانات کا بھی جائزہ، اعلامیہ جاری، نائب وزیر اعظم کی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی چیئرپرسن خالدہ ضیاء سے ملاقات، وزیر اعظم کی جانب سے نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا، اسحاق ڈار کی جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے امیر ڈاکٹر شفیق الرحمان سے بھی ملاقات۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تجارت کے فروغ کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپ قائم، مفاہمت کی 6 یادداشتوں پر بھی دستخط، سفارتکاروں اور حکومتی اہلکاروں کے لیے ویزے کی شرط ختم کرنے کا معاہدہ طے، پاکستان بنگلہ دیش نالج کوریڈور کے تحت 500 بنگلہ دیشی طلباء کو وظائف بھی دیے جائیں گے، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ڈھاکہ میں بنگلہ دیشی مشیر تجارت سے ملاقات، وفود کی سطح پر بھی مذاکرات، علاقائی مسائل پر تفصیلی بات چیت، سارک کی بحالی اور خطے میں تعاون کے فروغ پر بھی تبادلہ خیال، نائب وزیر اعظم دورہ مکمل ہونے پر OIC وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس میں شرکت کے لیے جدہ روانہ ہوں گے۔ چین پاکستان کا آہنی دوست، دونوں ممالک ہمیشہ دکھ سکھ میں ساتھ رہے، اسٹریٹجک شراکت داری بھی چٹان کی طرح مضبوط ہے، فیلڈ مارشل سید آصم منیر کا معاشی اور سماجی ترقی میں مثالی تعاون پر چینی قیادت سے اظہار تشکر، کہا چین کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم رکھنا پاکستانی قوم کا متفقہ موقف، پاک فوج انسداد دہشت گردی اور سیکیورٹی تعاون کو فعال طور پر فروغ دینے کے لیے ہر دم تیار ہے، پاک چین دوستی مزید مستحکم بنانے کے لیے اقدامات اور ترقی کی راہ پر سفر جاری رکھا جائے گا، پاکستان میں چینی اہلکاروں، منصوبوں اور اداروں کی حفاظت یقینی بنائی جائے گی۔ غیر یقینی حالات میں پاک چین تعلقات کا فروغ علاقائی امن اور استحکام کے لیے نہایت سود مند، چین پاکستان کی سالمیت اور قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے بھرپور تعاون جاری رکھے گا، فیلڈ مارشل سید آصم منیر سے چینی وزیر خارجہ وانگ یی کی ملاقات پر چینی وزارت خارجہ کا بیان، کہا پاک فوج پاک چین دوستی اور تعاون کی مضبوط محافظ، ہمیشہ دونوں ممالک کی قیادت کے اہم اتفاق رائے پر عمل درآمد کی بھرپور حمایت کی، وقت کے کڑے امتحانات کے باوجود پاک چین تعلقات مزید مضبوط ہوئے، عالمی امور میں پاکستان کے کردار کا ہمیشہ خیر مقدم کریں گے۔ قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈز کا اجلاس 29 اگست کو طلع، وفاقی حکومت مالیاتی اعداد و شمار صوبے کے سامنے رکھے گی، قرض پر سود کی ادائیگی اور دہشت گردی کی روک تھام کے لیے اخراجات سے بھی آگاہ کیا جائے گا، بے نظیر انکم سپورٹ اور دفاع پر اٹھنے والے اخراجات پر بھی صوبوں کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ 7ویں NFC ایوارڈ کے تحت مرکزی حکومت کا حصہ 50 سے کم کر کے 42.5% کر دیا گیا تھا۔
बारिशों के नए स्पेल से फिर तबाही। खैबर पख्तूनख्वा में 14 अफराद जाँ बहक। डेरा इस्माइल खान में छत्ते गिरने के वाक़यात समेत मुख्तलिफ हादसात में 10 अमवात, 60 अफराद जख्मी। 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं, छत्ते उड़ गईं। सोलर पैनल्स और साइन बोर्ड्स को नुकसान। लोअर दीर में मकान के मलबे तले दबकर 3 बच्चे और मर्दान में एक शहरी दम तोड़ गया। एबटाबाद के नदी नालों में तोगयानी। गलियात में लैंड स्लाइडिंग से मरी रोड बंद। गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल, सयाह फंस गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादलों की गरज बरस। गोलड़ा और शमशाबाद समेत कई इलाके ज़ेरे-आब। बाराकहू और अठाल चौक में पानी ही पानी, गाड़ियां फंस गईं। लाहौर में भी वक्फे से बारिश। फैसलाबाद, जेहलम और गिरदोनवा में भी जलता लेक। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करती रहीं। रावलाकोट और बाग समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की घन गरज। नाला भिम्बर बिफर गया, पानी घरों और दुकानों में दाखिल। भारत से पानी की आमद में इजाफा। दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल। गंडा सिंह वाला के मकाम पर बहाव 1,18,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। कई देहात ज़ेरे-आब, लोगों का इनखला जारी। आरजी बंद टूटने से हजारों एकड़ ज़राई अराजी को नुकसान। पाक पतन और बूरे वाला में भी तबाही। चिश्तियां रोड पर शिगाफ। सैकड़ों देहात का जमीनी राबता मुनक़ते। दरियाए सिंध में भी सैलाब। लिया में 80 किलोमीटर तवील पट्टी सैलाब और कटाव की लपेट में आ गई। सैलाब से हुइजर के गांव तालीदास के 55 घर सफाई हस्ती से मिट गए। 50 जुज़वी मुतासिर। झील बनने से भलाई इलाकों के लिए सड़क बंद। दरियाई कटाव से कई घरों को खतरा। ग्लेशियर फटने की बरवक्त इत्तला देने वाला दूसरा हीरो अंसार अंजुम भी सबसे पहले समा पर। बताया खौफनाक आवाज सुनकर टेले की तरफ दौड़ लगाई। अहलिया और बेटी से पहले गांव बचाने की फिक्र थी। वसीयत खान ने भी दिल दहला देने वाले लम्हात शेयर कर दिए। मोबाइल पर राबता मौजज़ा करार। वजीर आजम ने हीरोज को इस्लामाबाद बुला लिया। इनामात से नवाजा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का दौरा जापान। मरियम नवाज की ओसाका में एक्सपो एसोसिएशन के मुंतज़िम आला से मुलाकात। वर्ल्ड एक्सपो 2025 के थीम की तारीफ। दस्तकारियों को आलमी सतह पर मुतारिफ कराने का इरादा। पीपी रहनुमा सईद गनी के भाई पर सरकारी एहलकार पर तशद्दुद का मुकदमा। फरहान गनी जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश। 1 दिन के राहदारी रिमांड पर पुलिस के हवाले। फिरोजाबाद थाने में दर्ज एफआईआर में दहशतगर्दी, इक़दामी कत्ल और हंगामा आराई की दफात शामिल। मालाकंड और दीरबाला में अमन दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई। सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन में 2 खवारिज हलाक। मकामी शहरी शहीद, 5 एहलकार जख्मी। ₹30 का झगड़ा 2 भाइयों की जान ले गया। लाहौर के इलाके रायमंड में फल की खरीदारी पर बहस लड़ाई में बदल गई। फल फरोश ने साथियों से मिलकर डंडे बरसा दिए। वाजिद और राशिद दम तोड़ गए। पुलिस का एक मुलजिम की गिरफ्तारी का दावा। गजा पर कब्जे का मंसूबा। इसराइल ने हमले तेज कर दिए। 24 घंटों के दौरान 62 शहादतें। भूख भी मजीद 8 जाने ले गई। अमवात की तादाद 289 हो गई। हमास ने नेतन्याहू को अमन मुआहिदे में बड़ी रुकावट करार दे दिया। फलस्तीनी अवाम से यकजहती के लिए डेनमार्क में बड़ा एहतजाज। हजारों अफराद की शिरकत।